بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سورہ نساء آیت نمبر 135. آپ دیکھیں کیا پیغام اللہ پاک نے ہم کو دیا ہے، اور اس پیغام کو سنیے. اور جو ہماری اس وقت پاکستان میں ہر سطح پر جو رویے ہیں ہمارے میرا رویہ، آپ کا رویہ، اس کو دیکھیے. ہم ہمیشہ رویے دوسروں کے دیکھتے ہیں، اپنا رویہ میں اپنا دیکھوں گا، اور اس چینل کے توسط سے میں آپ کو بھی وہ آئینہ دکھاؤں گا. یعنی یہی مقصد ہے کہ ہم ایک دوسرے سے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہیں. اللہ یہ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو حق پر جمے رہو، حق پر جمے رہو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اللہ کے لیے اس کی شہادت دیتے ہوئے شہداء للہ. اب آپ دیکھیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر یعنی اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو حق پر جمے رہو اللہ کے لیے اس کی شہادت دیتے ہوئے، اگرچہ یہ شہادت، یہ گواہی خود تمہاری اپنی ذات، تمہارے والدین، تمہارے قرابت مندوں کے خلاف ہی پڑے. یعنی حق کا ساتھ دینے والا بنے، یہ اللہ چاہ رہے ہیں ہم سے، مجھ سے، آپ سے. حق کا ساتھ دینے والا بنو اس حد تک کہ اگر وہ گواہی میری ذات کے خلاف جاری ہے، میرے والد صاحب کی، میری والدہ کے، میرے بہن بھائی کے، رشتہ داروں کے قریب جاری ہے، کے خلاف جاری ہے، آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے ہر صورت. آگے دیکھیں کتنی خوبصورت ایک اللہ نے ایک وضاحت کر دی. اور آپ پاکستان کی عدالت کو، فوج کو، سیاستدانوں کو، سب کو سامنے رکھیے. کوئی امیر ہو یا غریب، اللہ ہی دونوں کا سب سے زیادہ حقدار ہے. تو تم خواہش کی پیروی نہ کرو کہ حق سے ہٹ جاؤ. یعنی کوئی امیر ہے، امیروں کے لیے قانون اور ہے، ان کے لیے عدالتیں 12:30 بجے بھی رات کو کھل رہی ہیں. غریب کے لیے 10 سال کیس نہیں ہو رہے. اللہ نے کلیئر کٹ لکھ دیا. یہ اتنی امپورٹنٹ آیت ہے قرآن کی، یہ اللہ کا حکم ہے. یعنی کہ تم خواہش کی پیروی نہ کرو. امیر ہے تو اس کا ساتھ دے دو، وہ پی ایم ایل نون ہے، پی ٹی آئی ہے، پی 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 ہے، فوج ہے، ساتھ دے دو. انٹیلیجنس والے ہیں، یا نہ دو، غلط ساتھ دے دو، غلط بات کر لو. ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ نے قیامت کے دن پوچھنا. میرے اس سے پچھلا کلپ یہی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا کہ تم یہ جو تمہارے کان اور آنکھ ہیں، کان، آنکھ اور دلوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ اللہ کی آیت ہے. یعنی اللہ فرماتے ہیں، اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے درپے نہ ہوا کرو، کیونکہ کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک چیز سے اس کی بابت پر پرسش ہونی ہے. یعنی حق یہ تو ہو گیا نا، پرسش ہونی ہے. حق کی گواہی دینے والے بنے. حق کیا چیز ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، واٹ از دا ٹروتھ؟ وہ سیاست ہو، وہ آپ کے بیوی کے ساتھ معاملات ہوں، بچوں کے ساتھ ہوں، دفتر کے معاملات ہوں، آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے نا. حق آپ کا ضمیر ہے جو گواہی دے گا، ضمیر گواہی دے گا. اسی لیے کہتے ہیں با ضمیر شخص، بے ضمیر شخص کی کوئی نہیں مانتا، وہ گھٹیا آدمی ہے جو ضمیر کی نہیں سنتا. با ضمیر شخص کیوں؟ کیونکہ ایک ایسا میکانزم اللہ نے لگا دی ہے. اللہ نے سورہ قیامہ میں اس کی گواہی دی ہے. ایسا میکانزم لگا دی ہے جو کبھی بھی آپ کو غلط فیصلہ نہیں کرنے دے گا. اسی لیے کہتے ہیں لرن ٹو لسن ٹو دا وائس آف یور کانشینس. یہ ہے. اس کو اللہ نے فرمایا ہے، نہیں میں قسم کھاتا ہوں روز محشر کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس ملامت گر کی، نفس لوامہ، جو ہم کو ٹھیک جگہ پر کھڑا کرے گا. کسی مفتی صاحب کی جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مولوی صاحب کی جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی فوجی جنرل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سیاستدان کے جانے کی ضرورت نہیں. Our conscience will tell who is correct, who is not correct. We have to listen to the voice of our conscience. یہ حق کا ساتھ دینا. یہ گواہی میرے اپنے خلاف جائے، میں اگر پی ٹی آئی کا تھا وہ غلط ہے، پی ایم ایل نون صحیح ہے، میرا ضمیر کہہ رہا ہے،
تو یہ گواہی میرے خلاف جا رہی. آئی ہیو ٹو لسن ٹو دا وائس آف مائی کانشیئنس. میرے باپ کے خلاف، ماں کے خلاف، بہن بھائی کے خلاف میں اپنی خواہش کی پیروی نہیں کر سکتا. یہ اللہ پاک نے فرما دیا ہے سورہ نساء کی 135 آیت. اب آپ آئیے اپنے معاشرے کو دیکھ لیجئے، اپنے آپ کو دیکھیں، میں اپنے آپ کو دیکھوں اور معاشرے کو دیکھوں. کسی سطح پر ہم حق کا ساتھ نہیں دیتے، ہم دے نہیں سکتے. یہ مجبوری ہے، کیا کریں، کاروبار کرنا ہے، سیاست کرنی ہے، لوگ نہیں مانیں گے. قرآن بالکل اس کے الٹ کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس جو نا 21ویں صدی، اس پہ ایک پرابلم یہ ہے کہ دنیا بہت فاسٹ ہے، گلوبل ویلیج ہے. ہم کو قرآن کی باتیں، یہ میرے ساتھ ہوا ہے، یعنی لوگ کہتے ہیں، مسلمان سے میری بات ہوئی ہے کہ جی یہ پرانے قصے کہانی ہیں، آپ نئی بات کریں. خدا رب کائنات پرانا نہیں ہے. یہ وہی رب ہے جس نے آدم کو بنایا، تمام نفوس بنائے، اب بھی حی اور قیوم ہے، زندہ اور قائم ہے، معاملات سنبھالتا ہے، سنتا ہے، اور اس کی سنت ہے، وہ جیسا ہم کریں گے ویسے ہی کرے گا. اس آیت کو سمجھیں. دیکھیں اٹس ویری ٹف. یہ میرے لیے کتنا آسان ہے بتانا آپ کو، لیکن اٹ از ویری ٹف. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم حق کا ساتھ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن ہم اس سفر کا آغاز کر سکتے ہیں، اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. آئیے اس سفر کا آغاز آج سے کریں. ہم حق کا ساتھ دینے والا انشاءاللہ بنیں گے. پہلا قدم ہم اٹھائیں گے، پھر اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ کہتا ہے میں لازماً اپنے راستے اس پر کھول دیتا ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم.